الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا ہم سب پر فضل اور یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما کر ہم سب کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تجسس اور عیب جوئی کی ممانعت۔ اس حوالہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مجھے موضوع کے مطابق کلمات طیبات آپ تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ تجسس اور عیب جوئی اس چیز کو کہا جاتا ہے، لوگوں کے خفیہ باتیں اور عیب کو جاننے کی کوشش کرنا، اس کو تجسس کہتے ہیں۔ لوگ جو خفیہ باتیں کرتے ہیں آپس میں، گھریلو معاملات میں، دیگر معاملات میں، جو بھی بندہ اپنی بات کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا اس بات کو جاننے کی کوشش کرنا، اس کو تجسس کہتے ہیں۔ اور ان باتوں کو، ان عیبوں کو جان کر دوسروں کے سامنے ان کو عیاں کرنا، اس کو عیب جوئی کہتے ہیں۔ کسی کی عیب جوئی کرنا یعنی کوئی گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو کو جاننے کی کوشش کرنا، پھر اس گفتگو کو جان کر کسی دوسرے کو بتانے کی کوشش کرنا کہ یہ جو بات اس نے کی ہے، جس نے گفتگو کی، اس کی چاہت کے بغیر اس کی گفتگو کو دوسرے تک پہنچانا، یا اس کا کوئی عیب ہو اس عیب کو جان کر اس عیب کو دوسروں تک اس کو عیاں کرنا، اس کو عیب جوئی کہا جاتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم کے اندر آپ فرماتے ہیں تجسس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اس کے پردے کے پیچھے نہ چھوڑا جائے، اللہ کے بندوں کو اس کے پردے کے پیچھے نہ چھوڑا جائے، یعنی اللہ کا ایک بندہ، اس سے کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی اس سے سرزد ہو تو اس کو جان کر دوسرے لوگوں تک پہنچانا اور مطلع ہونے پر پردہ ہٹانے کی کوشش کی جائے، یہاں تک کہ اس کے سامنے وہ بات کھل جائے۔ اگر اس سے چھپی رہتی تو اس کا دل اور دین دنیا محفوظ رہتے۔ یعنی ایسی باتیں جن کو عام کسی بندے سے لے کر دوسرے لوگوں تک پہنچا دینا، اگر اس بندے کے سامنے وہ بات بیان کی جائے تو اسے معیوب سمجھے، برا سمجھے۔ کسی بندے کا کوئی ایسا عیب، معاشرے کے اندر ایک بندہ ہے وہ کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے، تو بجائے اس کی غلطی پر پردہ ڈالنے کے اس کی غلطی کو لوگوں کے سامنے افشاں کرنا، اس کو پھیلانا کہ یہ فلاں بندہ جو یہ جرم کرتا ہے، اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے۔ ان چیزوں کے متعلق ایک تو تجسس، بات کو جاننے کی کوشش کرنا، کان لگا کر کسی کی بات کو، جو وہ بات خفیہ رکھنا چاہتا ہے، اس بات کو جان کر پھر اس بات کو پھیلا دینا، اس کی عیب جوئی کرنا۔ کسی مسلمان کے چھپے ہوئے عیب جن پر اللہ نے اپنی ستاری کے ذریعہ سے، ستاری کہتے ہیں اس کی پردہ پوشی، جس عیب کی اللہ رب العزت نے اس کی پردہ پوشی کی ہے، اس عیب پر پردہ ڈالا ہے، اس عیب کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا یا اس عیب کی تلاش کرنا،
یہ ساری چیزیں شریعت مطہرہ میں قرآن کی روح سے حرام ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اسی چیز کا تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمانوں سے بچو، اجتنبوا اجتناب کرو، بچو، من الظن گمانوں سے، ان بعد الظن اسم، بعد جو گمان ہیں وہ گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو، یعنی کوئی بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا گناہگار ہے جی، اس نے یہ جرم کیا ہے، تو اس گمان کے مطابق اس گمان کو پھیلا دینا۔ کسی نے آپ کو بتا دیا بندہ بڑا شرابی ہے، تو آپ اس کے پیچھے یہ جو ہے نا فلاں بندہ کہہ رہا تھا یہ بڑا شرابی ہے، یہ چور ہے، نہ اس کی تحقیق کی، کسی قسم کا کوئی اس میں سراغ لگا کر پھر اس کے عیب کو پھیلانے کی کوشش کرنا، اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس آیہ کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے ہوئے حال کو جستجو میں نہ رہو، ان کے جو چھپے ہوئے حال ہیں ان کی جستجو میں نہ رہو، جسے اللہ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہے، کہ جو مسلمانوں کے چھپے ہوئے گناہ ہیں، ان کے عیب ہیں، ان کی جستجو میں لگ جانا کہ اس کا پتہ چلے تاکہ میں اس کو معاشرے کے اندر رسوا کروں، مجھے پتہ چلے یہ فلاں گناہ کرتا ہے تاکہ میں اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے پھیلاؤں، مجھے پتہ چلے اس کے اندر فلاں عیب ہے، اس عیب کو میں لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اس کو بدنام کروں۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور منع فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے وعید بھی فرمائی، ایسا بندہ جو لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے عیب کی طرف نہیں دیکھتا کہ میں کیا کیا گناہ کر رہا ہوں، میں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، میرے اندر کیا کیا عیب ہیں، اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتا، دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کی غلطی ملے، کوئی عیب ملے، تاکہ اس بندے کا عیب اور غلطی لے کر میں لوگوں کے سامنے پھیلا کر اسے رسوا کروں۔ تو خالق کائنات نے ایسے بندے کے متعلق جو دوسروں کی جستجو یا عیب جوئی کرنے کے لیے باتیں تلاش کرتا رہتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے اور پیٹھ کے پیچھے غیبت کرے، یعنی لوگوں کے سامنے کسی کو کہے تو فلاں چور ہے، تو زانی ہے، تو ڈکیت ہے، تو شرابی ہے، لوگوں کے سامنے اونچی آواز سے کسی کو برا بلا کہے، اس کے متعلق فرمایا ویل لکلہم، ویل ہلاکت ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ویل جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا جو ایسی جستجو میں لگا رہتا ہے کہ دوسرے کو عیب دار بنائے، لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کرے، لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو بیان کرے، اس کے سامنے اس کو گالی نکالے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے چھٹا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، وہاں پر فرمایا کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم اونچی آواز سے قول سو کہو، بری بات کہو، کسی کو گالی نکالو، کسی کو گالی دو، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا، یعنی کسی بندے پر اگر ظلم کیا گیا تو وہ اپنے ظلم کو بیان کر سکتا ہے، کسی کے ہاں ڈاکہ پڑا تو وہ یہ بیان کر سکتا ہے میرے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے، کسی کا کوئی مال چوری کر کے لے گیا تو وہ بلند آواز سے قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے کہ میرا فلاں مال چوری ہو گیا ہے، کسی نے کسی کو مارا تو وہ اپنے ظلم کی داستان قاضی کے سامنے سنا سکتا ہے، لیکن بری بات کہنا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ بری بات گالی نکالنا، جیسے ہمارے آج کل اس معاشرے کے اندر لوگوں کا شیوا ہے، ذرا سی بات پر لڑائی ہوتی ہے تو فوراً گالی نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اونچی آواز سے، اونچی آواز کر کے کسی کو گالی نکالنے سے اللہ رب العزت اس چیز کو پسند نہیں فرماتا ہے، لیکن جس پر ظلم ہوا ہے وہ اپنی ظلم کی داستان کو بیان کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کسی کی عیب جوئی نہ کرو، اور پھر فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ایسے کے لیے جو کسی کے منہ پر اس کے عیب لگاتا ہے، کہ اس کو کہے شرابی، زانی، جو منہ میں آئے بکتا جائے، اور وہ شخص جو پیٹھ کے پیچھے کسی کے عیبوں کو بیان کرتا ہے، عیبوں کو بیان کرنا کسی کے پیٹھ کے پیچھے، اس سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، یعنی ہلاکت ہے، اور اللہ جس کے لیے ہلاکت کا اعلان فرمائے
اس کا ہلاک ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ، میں ہوں، آپ ہو، زید ہو، بکر ہو، کوئی بھی ہو، جو دوسروں کی عیب جوئی کرنے کے لیے، عیب کو تلاش کرنے کے لیے دن رات لگا رہتا ہے، اس کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں بھی تجسس کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کی عیب جوئی نہ کرو، دوسروں کی عیب جوئی، عیب تلاش نہ کرو۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے پہلے بندے کو اپنا آپ دیکھ لینا چاہیے کہ میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جنتی زیور کے اندر عیب جوئی کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر کان لگا لوگوں کی باتوں کو چھپ چھپ کر سننا، یعنی کان لگا کر لوگوں کی باتوں کو چھپ چھپ کر سننا، یا تاک لگا کر، جانک کر لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا، تجسس اور عیب جوئی ہے۔ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے کے لیے کان لگا کر سننا، اس تجسس میں رہنا، اس کی کوئی بات مجھے پتا چلے تاکہ میں اس کو رسوا کروں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسی جو عادت ہے یہ بڑی ہی چھچوری حرکت اور خراب عادت ہے، دنیا میں اس کا انجام بدنامی اور ذلت اور رسوائی ہے۔ آخرت کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں میں اور ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ سیسا ایک دھات ہے جس کو پگھلا کر مضبوط قسم کا اگر بند باندھنا ہو، کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہو تو اس کو بند کیا جاتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن ایسے لوگ جو اس جستجو میں رہتے ہیں کسی کی کوئی نہ کوئی بات میرے کان میں پڑے اور میں اس کے عیب کو پورے معاشرے پر، پورے علاقے کے اندر، لوگوں کے اندر اس کو عیاں کرنے کی کوشش کروں، تو فرمایا قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا، ان کے کانوں کو بند کیا جائے گا تاکہ وہ سننے کی طاقت نہ رکھیں۔ اور یہ عیب جوئی جو ہے یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ اس عادت سے اللہ رب العزت ہم سب کو بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ، جو ایمان لائے ہو زبانوں کے ساتھ، جو ایمان لائے ہو زبانوں کے ساتھ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے آپ نے پڑھ لیا ہے، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لیکن ایمان داخل نہیں ہوا ان کے دلوں میں۔ یعنی زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ایمان قلب میں، دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کے لیے یہ ضروری ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، دل کے ساتھ اس کی تصدیق، زبان پر جو کلمہ ہو اس کی تصدیق دل کے ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یا لوگو جو زبانوں سے تو ایمان لے آئے ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تم نے پڑھ لیا ہے، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لیکن ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، لَا تَغْتَابُ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، لَا تَغْتَابُ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، مسلمانوں کی غیبت کر کے ان کے عیبوں کو تلاش نہ کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک تو غیبت کرنے سے منع فرمایا، پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں مکمل طور پر ایمان داخل نہیں ہوا وہی غیبت کرتا ہے، وہی لوگوں کے ایمان جو عیب ہے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَتِهِمْ يَتَّبَعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو کوئی اس طلب میں رہتا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرے، حضور نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو ظاہر فرماتا ہے۔ یعنی وہ تو لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کوئی عیب ملے تو میں اس عیب کو ظاہر کر کے اس کو دنیا میں رسوا کروں۔ حضور نے فرمایا جو کسی کے عیب کو تلاش کرنے کی کوشش اور جستجو میں رہتا ہے اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو ظاہر فرماتا ہے۔ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْصَفْهُ فِي بَيْتِهِ، جس کے عیبوں کو اللہ رب العزت ظاہر فرما دے وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر بھی ننگا ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کے عیب اللہ رب العزت ظاہر فرما دے، اپنے گھر میں موجود ہو، بیٹھا ہوا ہو، اللہ رب العزت اس کو وہاں بھی ننگا کر دیتا ہے، اس کے عیبوں کو وہاں بھی ظاہر فرما دیتا ہے، اگرچہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ جائے۔ مثال مشہور ہے جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس گڑھے میں خود گر جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی ذات پر دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا پاک اور صاف ہوں، میرے اندر کون کون سی خصوصیات ہیں، میں کتنا دین پر کاربند ہوں، میں کتنا غیبت چغل خوری ان چیزوں سے بچ رہا ہوں، پھر دوسروں کے متعلق سوچنا چاہیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے عیب تلاش نہ کرو، ان کے عیبوں پر پردہ پاؤ، کسی کا عیب ظاہر بھی ہو جائے تو اس کے عیب کو چھپانے کی کوشش کرو، نہ کہ اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو۔ جب تم لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرو گے، گھروں کے اندر چھپ کر بھی بیٹھ جاؤ گے، تمہارے عیب ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ نہ سمجھا جائے، میں اور آپ اور ہر مومن ہر مسلمان یہ نہ سمجھے کہ دوسرے کا عیب ہم ظاہر کریں گے تو ہمارے عیب پر پردہ پڑا رہے گا۔ جب کسی کا پردہ کوئی چاک کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں اس پردہ چاک کرنے والے کے پردے کو بھی چاک فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور جو پردے چاک کرنے والے ہیں، دوسروں کے عیبوں کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے ان کو بیان کرنے والے ہیں، ان کے انجام کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہمازون واللمازون، منہ پر برا بلا کہنے والوں اور پیٹھ پر عیب جوئی کرنے والوں، منہ پر برا بلا کہنے والوں یعنی منہ پر کسی کو گالی نکالنے والوں، پیٹھ کے پیچھے اس کی عیب جوئی کرنے والوں، المشاؤون بالنمیمۃ، چغلی کھانے والوں، الباغون البراء اللعنۃ، بے عیب لوگوں پر عیب تلاش کرنے والوں، یحشرہم اللہ فی وجوہ الکلاب، اللہ قیامت کے دن ان کو کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا۔ یعنی کسی کو گالی نکالنے والا، منہ پر عیب لگانے والا، کسی کو منہ پر یہ کہہ دے تو شرابی ہے، اس کا دل دکھے گا نا، تو اللہ رب العزت کسی کا دل دکھانا یہ پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا منہ پر عیب لگانے والے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ منہ پر عیب لگانے والے، واللمازون، اور عیب جوہی کرنے والے، غیبت کرنے والے، پیٹھ کے پیچھے عیب جوہی کرنے والے اور لوگوں کی غیبت کرنے والے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر عیب موجود نہیں ہے ان کو عیب دار کرنے والے، کہ کسی طریقہ سے معاشرے کے اندر ان کو ذلیل کیا جائے، ان کی عزت ہے کیوں، ان کی عزتوں کو پامال کیا جائے، ایسے کرنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشرہم اللہ فی وجوہ الکلاب، اللہ قیامت کے دن ان کو کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ تو یہ بیماری جو ہے اس کا سد باب ضروری ہے، اور ہم علماء کا معاشرے کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ جو بیماری معاشرے کے اندر رواج پا رہی ہو، عروج پکڑ رہی ہو، اس بیماری کا سد باب کیا جائے، اس بیماری کے متعلق موضوعات رکھ کر لوگوں کے سامنے اس چیزوں کو بیان کیا جائے۔ آج اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے تو ہر ایک نہیں دوسرا فرد ایسی اس جو بیماری ہے اس کے اندر مبتلا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس سے پاک نہیں سمجھتا، میں کہتا ہوں کہ ہر بندہ اس میں شامل ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے۔ اگر یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے، اس بیماری سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا عیب ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو گناہ قرار دیا، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے کاموں سے منع فرمایا، اور حدیث مبارکہ میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ایسے جو لوگ ہیں عیب جوئی کرنے والے، دوسروں کے عیبوں کو بیان کرنے والے، منہ پر دوسروں کے لوگوں کے تہمتیں لگانے والے، ایسے لوگوں کے متعلق یہ حدیث مبارکہ آپ حضرات نے سن لی ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کی عیب جوئی نہیں کرتے، ان کے عیبوں کو تلاش نہیں کرتے، برا بھلا نہیں کہتے، ان کے لیے فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، خوشخبری ہے اس کے لیے جسے اس کے عیبوں نے لوگوں کی عیب جوئی سے باز رکھا۔ ایسا شخص جس کے اندر اپنے اندر عیب موجود تھے، اس کے عیبوں نے دوسرے لوگوں کے عیب جوئی سے اسے محفوظ رکھا۔ یعنی اس نے اپنے جب کسی کی عیب جوئی کی باری آئی، کسی کے عیب کو بیان کرنے کے متعلق اس کا دل اور دماغ اس کی طرف متوجہ ہوا، اسے اپنا عیب یاد آ گیا کہ میں بھی تو غیبت کرتا ہوں، میرے اندر بھی تو یہ بیماری موجود ہے، میں بھی تو یہ گناہ کرتا ہوں، اگر میں اس بھائی کے گناہوں کو ظاہر کروں گا تو اللہ رب العزت میرے گناہوں کو ظاہر فرما دے گا، اگر میں اس کی عیب جوئی کروں گا
کل میری بھی کوئی عیب جوئی کرے گا، حضور نے فرمایا اس کے لیے توبہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے اپنے عیبوں نے، خود تو عیبدار تھا، اپنے عیبوں نے اس کے دوسرے بندے کے عیب ظاہر کرنے سے روک دیا، تو فرمایا اس کے لیے توبہ۔ اور توبہ کے متعلق جو بات کی گئی، توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے خوشخبری، اور اس میں حدیث مبارکہ کی شرح کے اندر توبہ کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام توبہ ہے، اور توبہ ایسا درخت ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر گھوڑ سوار تیز گھوڑا دوڑانے والا گھوڑے پر سوار ہو کر 100 سال تک اس گھوڑے کی لگام کھینچ کر اسے بگاتا رہے 100 سال تک، جتنی مسافت وہ گھوڑے پر سوار جو ہے گھوڑے پر بیٹھ کر طے کرے گا، اس سے بھی زیادہ بڑا وہ درخت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جنت کے اندر اتنی جگہ اس کو عطا فرمائی جائے گی جو دوسرے کی عیب کو تلاش کر کے لوگوں تک پھیلاتا نہیں ہے بلکہ دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اگر عیب ظاہر ہو جاتا ہے پھر بھی لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو نہیں بیان کرتا، تو اس کے لیے توبہ یعنی خوشخبری ہے، اسے جنت کے اندر اتنی جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ تو جو عیبوں کو تلاش کر کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں ان کے متعلق بھی حدیث میں نے سنا دی، آپ کو خود بھی پڑھ لی، انشاءاللہ عمل کریں گے اور آپ تک بھی پہنچا دی، آپ بھی عمل کریں، کیونکہ جو تقریر ہوتی ہے صرف سامعین کے لیے نہیں ہوتی، جو وائز ہوتا ہے تقریر کرنے والا اس کی اپنے لیے بھی وہ تقریر ہوتی ہے۔ جو موضوع میں تیار کر کے آتا ہوں صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو بیان کر دیا ساری بیماریاں آپ کے اندر، یہ میرے اندر کچھ نہیں ہے، نہیں، ہر بندے کے اندر خامی کچھ نہ کوئی موجود ہوتی ہے۔ تو جو موضوع میرے دل میں لگتا ہے، بے شمار موضوعات آتے ہیں ان میں سے میں انتخاب کرتا ہوں کہ جو موضوع جس کی ضرورت میں اپنے لیے سمجھتا ہوں وہی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ بیماریاں ہیں، اگر ہمارے اندر ہیں تو ہمیں ان سے چھٹکارا پانا چاہیے، دوسروں کی عیب جوئی سے بچنا چاہیے۔ یہ بیماریاں جو ہیں دنیا میں ہم ان کو محسوس نہیں کرتے، کسی کی عیب جوئی کر دی، کسی پر الزام لگا دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، ان کو ہم محسوس نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کیا ہوا، ہم نے کر دیا تھا۔ اور پھر یہ بھی آپ آگے سے یہ بات بھی ہوتی ہے، اگر کوئی پوچھ لے تو کہتے ہیں آپ کیا کر لیں گے، یعنی ایک تو عیب لگایا، تہمت لگائی، آگے سے پھر بدماشی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے کام جو ہیں اللہ رب العزت اس سے راضی نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ نہیں پسند فرماتا اونچی آواز سے کسی کو گالی نکالے، بالسوء بری بات کہنے کو، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ ظلم کی داستان کو بیان کر سکتا ہے۔ تو بری بات کہنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس چیز سے بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکا ان اتبعت عورت الناس افسدتہم او کتتا ان تفسدہم، کہ اگر تو لوگوں کی عیب جوئی کرتا پھرے گا تو انہیں خراب کر دے گا، یعنی یہ خرابی جو ہے ان تک پہنچ جائے گی، ان کو تو خراب کر دے گا یا انہیں خرابی تک پہنچا دے گا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب لوگوں کے عیبوں کو تو بیان کرے گا، انہیں خراب کر دے گا، ایک تو دنیا کے اندر ان کی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، دوسرا یہ ہوگا کہ تو ان کے اندر فساد کو برپا کر دے۔ جس کے عیب کو تو نے بیان کیا، محلے کے اندر، معاشرے کے اندر عیب کو بیان کیا، تو پھر یہ نوبت ایسے پھیلتی پھیلتی، یہ فساد پھیلتا پھیلتا، یہ عیب پھیلتا پھیلتا یہاں تک پہنچے گا کہ تیرے درمیان، ان کے درمیان، محلے داروں کے درمیان اس فساد کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب یہ کام ہو جائے گا تو ایسی چنگاری تو نے لگائی جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوا، فساد پھیل گیا، اور فساد مفسدین کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں رد کیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا مقداد بن مادی قرب اور دیگر صحابہ کرام نے اس روایت کو نقل کیا، ان الامیر، بے شک جو بادشاہ ہے، اس کے متعلق فرمایا، اذب تغل ریبت فی الناس افسدہم، جب بادشاہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں لگ جائے تو وہ انہیں بگاڑ دیتا ہے۔ بادشاہ جب لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں لگ جائے تو انہیں بگاڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کی عیب جوئی اگر بادشاہ کرے، جس کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا تھا، اس کے عیبوں کو وہ ظاہر کرنا شروع کر دے۔ ہاں، بہت بعض صورتیں ہیں جن کے اندر ظاہر کرنے سے تاکہ لوگوں کے اس کے فساد سے بچایا جائے۔ ایک بندہ فراڈی ہے، ہر بندے سے فراڈ کرتا ہے، فراڈ کر کے لوگوں کے پیسے ہڑپ کر لیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، تو کیا آپ اس کے عیب کو ظاہر نہیں کریں گے؟ دوسرے مسلمانوں کو اس کے فراڈ سے محفوظ کرنے کے لیے اس کے عیب کو ظاہر کرنا یہ جائز ہے، لیکن ایسی چیز
جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد برپا نہیں ہوتا، معاشرہ فساد کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، ایسے عیبوں کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ جو فراڈی وغیرہ ہوتے ہیں ان کے عیبوں کو ظاہر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح اور فرمایا کہ بادشاہ جب لوگوں کے عیب ڈھونڈے گا انہیں بگاڑ دے گا۔ اسی طرح کوئی بھی فیصلہ بندے کا کوئی عیب یا کسی وجہ سے قاضی کے سامنے محض الزام کے ذریعے سے اس تک پہنچایا گیا، ایک شریف بندہ ہے، اسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اور کسی نے الزام لگا کر اس شریف کو وہاں پھنسا دیا، جیل کے اندر داخل کر دیا۔ قاضی کے سامنے گیا، قاضی نے فیصلہ کیا، جی 4 گواہ بھی بندہ لے کر آ گیا، قاضی نے فیصلہ کر کے اس کو سزا دے دی۔ اب اس نے وہ جرم کیا نہیں تھا، لیکن ہوا کیا کہ چند بندوں نے مل کر سیاست کر کے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے کا ایک طریقہ کار بن چکا ہے کہ جو ذرا سا کسی سے بات کر لے، کسی کے سامنے اپنا جائز مطالبہ پیش کر دے، کہتے ہیں نہیں جی ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایسا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عیب لگا کر، عیب جوئی کر کے چند بندے گواہ بنا کر قاضی کے سامنے لے کر گئے، قاضی نے ان گواہوں کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا، بندے کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ شریف بندہ جب جیل سے نکلے گا، اس نے جو عیب نہیں کیے ہوں گے وہ کرے گا۔ یہ فرمایا گیا کہ امیر، بادشاہ، قاضی، وزیر، جتنے بھی لوگ ہیں، بڑے لوگ جب فیصلہ کریں، کسی پر عیب لگایا جائے، کسی کا جرم سامنے پیش ہو، تو اس کی تحقیق کریں، جو گواہ آئے ہیں گواہوں پر جرا کی جائے کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بغیر صرف گواہوں نے گواہی دے دی، قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا، جج نے فیصلہ کر دیا، تو ایک جو سچا انسان ہے اس کو مجرموں کی لسٹ میں جب شامل کیا جاتا ہے، تو وہ سچا انسان جب سزا کاٹنے کے بعد اپنے جو اس نے گناہ کیا نہیں، اس گناہ کی جب سزا کاٹ کر آتا ہے تو پھر مجرم بن کر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ امیر جو ہیں، بادشاہ جو ہیں، قاضی جو ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ بغیر کسی سوچے سمجھے کسی فیصلے کو نہ توڑ دیں، بلکہ تحقیق کر کے گناہوں کی سزا دی جائے۔ اور پھر اسی طرح عیب کے متعلق بے شمار روایات موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اذا اردت ان تذکر عیوب صاحبی کا فذکر عیوبہ کا، جب تو ارادہ کرے کہ کسی اپنے بھائی کا، کسی عزیز کا عیب بیان کرنے کا تیرا ارادہ ہو، محفل لگتی ہے نا، تو محفل لگا کر جب بیٹھتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے عیب بیان کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، حضرت عباس فرماتے ہیں، جب تیرا یہ ارادہ ہو کہ تو فلاں بھائی کا کوئی عیب بیان کرے گا، تو پہلے اپنے گریبان میں دیکھ لیا کر کہ تیرے اندر کتنی خصوصیات ہیں، تو کتنا بڑا حاجی اور نمازی ہے، تو کتنا مومن ہے، تو اپنے آپ کو پہلے دیکھ لیا کر۔ اگر تو بالکل پاک ہے، صاف ہے، پھر بھی منع ہے، اپنے آپ کو دیکھ، کوئی نہ کوئی جرم بندے سے سرزد ہوتا ہے، اس لیے دوسروں کے عیبوں کو دیکھ کر دوسروں کے عیبوں کو نہیں اچھالنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا۔ شیخ سعدی شرادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ، یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی جو اہل تقوی ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی احتیاط کرتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں اپنے والد کے ساتھ ایک مقام پر گیا، ایک مسجد کے اندر ایک جگہ پر، ہم صبح سحری کے وقت بیدار ہوئے، شب بیداری کر رہے تھے، شب بیداری کے عالم میں قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، کچھ لوگ ہمارے ساتھ سوئے ہوئے تھے، تو میں نے کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں، کتنا بہتر ہوتا ہے یہ لوگ کھڑے ہو کر تلاوت کرتے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے، یہ سارے ایسے سوئے ہوئے ہیں جیسے مر چکے ہیں۔ آپ فرماتے میرے والد گرامی میرے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا، یہ سن کر آپ نے جواب دیا، اے میری جان، اگر تو بھی سو جاتا تو اس سے بہتر تھا کہ لوگوں کی عیب جوئی کرتا۔ یہ بات کہنا بھی عیب ہے، عیب جوئی کرنا ہے کہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہم عبادت کرتے ہیں۔ امام شیخ سعدی فرماتے ہیں میرے والد نے کہا یہ بھی عیب جوئی ہے کہ سوئے ہوئے، آپ نے فرمایا تو رات بھر عبادت کرتا رہا، تیری رات بھر عبادت سے یہ بہتر تھا جو تو نے عبادت کی ہے، کہ تو ان کی عیب جوئی کرنے سے بہتر یہ تھا کہ تو سو جاتا، سویا ہوتا، کم سے کم عیب جوئی تو نہ کرتا۔ تو جو بزرگان دین اور متقی اور پرہیزگار ہیں وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار بزرگان دین کے اقوال بھی ہیں کہ عیب جوئی کے حوالے سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور عیب جوئی سے ہر بندے کو محفوظ رہنا چاہیے۔ عیب جوئی جو ہے یہ معاشرے کے اندر فساد کو برپا کرتی ہے۔ اور پردہ پوشی کے حوالے سے بھی چند حدیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن وقت بہت کم ہے، ٹائم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عیبوں پر نظر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔
دوسرے لوگوں کے عیب جوئی سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ جو کچھ کہا خالق کائنات مجھے خود بھی اس پر عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور سب سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔